اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شیطان کے حملے سے کیسے بچا جائے۔ دیکھیں، شیطان ہمارا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا قرآن میں کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نے اس سے دشمنی کرنی ہے۔ تو شیطان کے حملے سے کیسے بچا جائے جو میرا موضوع ہے، تو دیکھیں، جب تک آپ کسی بھی دشمن سے دشمنی دشمن کے مقابلے کے لیے اس کو دشمن سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا میں آپ یہاں بھی ایک شخص آپ کا اگر دشمن ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شخص میرا دشمن ہے اور یہ مجھ پہ وار کر سکتا ہے۔ دنیا میں بھی کوئی بھی معاملہ ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، مردوں کی بھی ہوتی ہیں، ویسے بھی ہوتی ہیں۔ تو دشمن سے نبٹنے کے لیے دشمن کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو جب تک آپ دشمن کو پہچانیں گے نہیں تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ پھر بچنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، اور جب آپ دشمن کو پہچانیں گے نہیں تو اس کے وار سے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی بھی کوشش نہیں کریں گے۔ شیطان جو ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، یہ بات نوٹ کرنی چاہیے۔ ہم تو یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بھی نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے کام لیتے ہیں، نہ اس میں تدبر کرتے ہیں، تو بات پھر بگڑ جاتی ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے ازلی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی کسی بات پر بھی نہ ہمارا یقین ہے، نہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ ایک عام بات ہے۔ نفس، اللہ تعالیٰ نے نفس کے بارے میں بھی ہمیں خبردار کیا ہے کہ تم خواہشات نفس کے خواہشات کو روک لو، لیکن اس کو بھی ہم روکتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سوچنی چاہیے۔ شیطان کے حملے سے بچاؤ یقیناً ضروری ہے، اور یہ بچاؤ اس وقت ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، کیونکہ شیطان تو آپ کے جسم کا تو دوست ہے، آپ کے نفسانی دوست ہے، آپ کا نفس کے ساتھ اور آپ کے نفس امارہ کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ نفس امارہ کو دشمن نہیں ہے، وہ آپ کی حقیقت کا دشمن ہے۔ آپ نے اپنی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں ہے، تو آپ بس اپنے ظاہر پر آپ نے دھوکہ کھا لیا ہے کہ میں تو بس یہی ہوں، میں بچہ ہوں، جوان ہوں، لڑکی ہوں، لڑکا ہوں، بوڑھا ہوں، بوڑھی ہوں، بس اس میں آپ کا میرے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، بڑے مسائل بڑے ہیں، وسائل کم ہیں، اللہ تعالیٰ جتنی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا، یہ کب ہوگا، چھپر کب پھٹے گا، یہ آپ کے مسائل ہیں۔ تو ہم خود ظاہر کی فکر میں ہیں، اور باطنی شیطان نے ہم پہ حملہ کیا ہوا ہے اور ہمیں پچھاڑا ہوا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ، جو شیطان ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آپ نے اس سے کوئی بچاؤ کا طریقہ نہ سوچا ہے، نہ آپ اس کے وجود سے آگاہ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، کہ شیطان انسان میں خون کی مانند دوڑتا ہے، خون جیسے دوڑتا ہے نا رگوں میں، اس طرح شیطانی اثرات ہیں۔ بہرحال یہ تو پھر یقین کی باتیں ہیں، اگر کوئی یقین نہیں کرتا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دشمن سے آگاہ کر دیا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے، ہماری حقیقت جو کہ روح ربانی ہے، اس کا دشمن ہے کہ میں اس انسان کو ناشکرہ بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ ناشکرہ۔ ناشکری کا کیا مطلب ہے؟ ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھجوایا ہے، آپ اس سے غافل رہیں، یہ بہت بڑی ناشکری۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی پھونکی ہوئی روح آپ کے جسم میں ڈالی ہے، آپ اس کے مقصد سے غافل ہیں، آپ ظاہر کی فکر میں لگے ہوئے۔ اب یہ ہے کہ شیطان تو بس اب آپ کا دوست ہے،
شیطان اب آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی آپ یہ ذرا جملہ توجہ سے سنیں، اگر آپ اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد الہی سے آپ کا دل حقیقی طور پر غافل ہے۔ اگرچہ آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی بندھی ہو، وہ ٹک ٹک کر کے جو پلٹتے ہیں نا، تو اس کے باوجود جو یا آپ کے یعنی 10 گز کی تسبیح ہو، جو بھی ہو، لیکن آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے عام طور پہ۔ یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، آپ اپنی حقیقت کو نہیں جانتے، آپ دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو نہیں پہچانتے، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ شیطان آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ شیطان آپ کا ساتھی، وہ آپ کا دوست ہے۔ آپ زندگی گزارتے رہیں گے اور آپ کا خیال یہ ہوگا کہ میں تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں مسلمان ہوں، ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، ابھی سخت گرمی میں نے روزے رکھے ہیں، ابھی میں حج اور عمرہ کر کے آیا ہوں یا آئی ہوں، لیکن آپ کا دوست اور ساتھی جو ہے وہ شیطان ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور یہ بات یعنی میں اپنے آپ سے تو نہیں کہہ سکتا، قرآن کی آیت ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قرآن پہ بھی ہمارا ایمان اور اعتقاد نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں باتیں، بس سنتا رہ شرماتا، وہ کیا کہتے ہیں، سنتا جا شرماتا جا، شرم بھی تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک الگ بات۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں قرآن کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، نقید لہو شیطانن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں، فَهُوَ لَهُ قَرِين، نہیں، نقید لہو شیطانن، اس پہ میں ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں، فَهُوَ لَهُ قَرِين، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ مجھے آیت ہو سکتا ہے پوری طرح یاد نہ ہو، لیکن میں جتنی یاد ہے میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی پیشی ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ان کا اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کو سیدھی راہ سے، وہ تو پہلے بھی بھٹکا ہوا ہے، اب سیدھے راستے کے پاس آنے نہیں دیتا، روکتا رہتا ہے، نہیں ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، کیوں خرچ کر رہے ہو پیسے، کیوں ایسا کام کر رہے ہو، کیوں پابندی سے نماز پڑھ رہے ہو، کیوں تم نے ظاہر کو بھلا دیا ہے باطن سے، اور کیوں ایسا کر رہے ہو، تم تو فقیر ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کر رہے ہو، فقیر ہو جاؤ گے، صدقہ نہ دو۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کے مختلف حملے ہیں شیطان کے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، من یعش عن ذکر الرحمن، جو بھی رحمان کی یاد سے اعراض کر لے گا، منہ موڑ لے گا، نقید لہو شیطانن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کو میں اس پر مسلط کر دوں گا، فَهُوَ لَهُ قَرِين، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا شیطان اس کے ساتھ ہوگا، ساتھی ہوگا، دوست ہوگا، قرین، قرین مطلب ساتھی۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اس کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہے گا، سیدھے راستے پہ آنے نہیں دے گا، ابھی نہ کرو، کل کر لینا، یہ کام نیک کام ابھی کیوں کرتے ہو جائیں گے، جسٹ انجوائے یار، انجوائے کرو، کہتے ہیں نا انجوائے کرو۔ اور تو بہرحال وہ انجوائمنٹ میں بس انسان کہتا ہے کہ میں لگا رہوں۔ تو بہرحال اس پہ انشاءاللہ ابھی بات کرتے ہیں مزید، لیکن اگلی نشست۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم